جزاکم اللہ خیرہ۔ اب میں مختصر اختتامی کلمات اور دعا کے لیے ملتمس ہوں استاد العلماء استادنا الکریم حافظ محمد مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ ورعاہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ فضیلت مآب علماء و مشائخ اور قرائے کرام اور حفاظ گرامی منزلت اور بہت ہی محترم اور مکرم احباب گرامی مہمانان ذی وقار جنہوں نے اس مجلس میں شرکت فرمائی اور اس کی رونق کو بڑھایا، اور عزیز طلبہ جو نبوت کے علوم سیکھ رہے ہیں اور اس راستے کے راہی ہیں جو جنت کا راستہ ہے، اور بالخصوص وہ خوش نصیب جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم کا ایک بہت ہی اہم مرحلہ مکمل کیا ہے، حفظ قرآن تجوید کے ساتھ، اور پھر قراءت کا علم انہوں نے حاصل کیا ہے۔ ان کی عزت افزائی، تکریم اور اعزاز کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی یہاں شرکاء ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یقیناً اللہ کی رحمت اس مجلس کے اوپر سایہ فکن ہے۔ اللہ کے فرشتوں نے اس مجلس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شوق کے ساتھ اس مجلس کی عظمت کو ملحوظ رکھ کے، اور اس یقین کے ساتھ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اپنے درباری فرشتوں میں فخر کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی مجلس ہے؟ ہماری اور تمہاری منگنیوں اور مہندیوں کی مجلس ہے، شادیوں اور ولیموں کی مجلس ہے، فیملی کی گیٹ ٹوگیدر کی مجلس ہے، دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں کی مجلس ہے۔ ان میں ہمارا وقت گزرتا ہے، رات کا پتہ نہیں ہوتا کب آئی اور کب چلی گئی، ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے اور رابطے کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اس مجلس میں بیٹھنا ہمارے لیے بار بن جاتا ہے۔ مجلس یہ ہے، اللہ نام لے رہے ہیں اپنے درباری فرشتوں کے اندر، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کہ میرا رب میرا نام لے۔ ہاں، کوئی ایم پی اے ایم ایل اے تیرا نام لے لے تو تیرے قدم زمین پہ نہیں لگتے، وزیر اعلیٰ تک تیری رسائی ہو، وزیر اعظم تک تیرا رابطہ ہو، تو پھر تو سمجھتا ہے کہ میں سوسائٹی کا بہت اونچا انسان ہوں، لیکن اللہ تیرا نام لے جو اس کائنات کا مالک ہے، تیرے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، اس مجلس کے لیے تیرے پاس فرصت نہ۔ افسوس ہے ہماری دانش پر اور افسوس ہے ہمارے فیصلوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور بخشے۔
مجھے ایک پیغام بھی ملا اور عزیز مکرم نے بھی کہا مختصر بات کے لیے، مختصر بات یہی ہے میرے بھائیوں، قرآن کی قدر کرو اور قرآن والوں کی قدر کرو. ان کی قدر کرو گے زندہ رہو گے، اللہ عزت دے گا، اللہ رفعت دے گا، اللہ کامیابیاں دے گا. اللہ نے عزت و رفعت اور کامیابی اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری پست اور نیچ قوموں کو اٹھا کر اونچا کر دیتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس سے منہ موڑتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کی بے قدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دیتا ہے، انہیں ذلیل کر دیتا ہے. آج قرآن کی حامل یہ امت، اس قرآن کو اس نے اپنی سیاست سے نکال دیا، عدالتوں سے بے دخل کر دیا، تجارتوں سے آؤٹ کر دیا، معاشرت سے اس کو بھگا دیا، ثقافت سے اس کو دور کر دیا. ہماری ثقافت، ہماری تجارت، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہماری عدالت، ہماری حکومتیں آزاد ہیں قرآن کی تعلیم سے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ لیکن مردوں کو بخشنے کے لیے اور آواز کا زیر و بم اور اتار چڑھاؤ اور سانس کی لمبائی ناپنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کام ہے، اس کے لیے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں. یا کسی نے سر لگائی اور کسی نے لے کے ساتھ کھینچ کے پڑھا تو ہم سبحان اللہ کہہ کے جھوم کے کہہ دیتے ہیں. لیکن قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن چاہتا کیا ہے؟ قرآن نے کیا انقلاب برپا کیا ہے انسانوں کی زندگی کے اندر؟ اس سے مجھے تجھے کوئی غرض نہیں. یہ قرآن کی بے قدری، چھوڑیے اس کو، آئیے قرآن کی طرف، اس کو سمجھیے. یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا کتاب ہے. اللہ ہم میں سے ہر ایک شخص سے مخاطب ہے اس قرآن کے الفاظ سے. اور اللہ کا خطاب کسی مخلوق کے ساتھ ہو، اللہ اکبر، یہ انسان ہے جو اتنا غافل، نادان، خطا کار اور اتنی بھول کے اندر پڑا ہوا ہے کہ اللہ کے خطاب کو اہمیت نہیں دیتا. اللہ رب العزت نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. کوہ ہمالیہ، کیٹو اور دنیا کی اور دوسری بڑی چوٹیاں اگر ان کو قرآن کا مخاطب بنایا جاتا تو یہ پاش پاش ہوتے. لیکن تیرے اوپر قرآن کو کوئی اثر نہیں، اس لیے کہ تو غافل ہے. یہ تیرے سینے میں دل نہیں، یہ پتھر ہے. پتھر تو پگھل جائے لیکن تیرے دل پہ اثر نہ ہو، یہ تیری سنگ دلی تجھے لے ڈوبے گی. قرآن وہ کتاب ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں برستی ہیں اور ان کے دل کانپتے ہیں. وجلت قلوبہم، ان کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. میرے اوپر قرآن کا اثر ہی نہیں ہوتا، تیرے اوپر قرآن کا اثر ہی نہیں ہوتا. یہ بہت سوچنے والی بات ہے اور فکر کرنے والی بات ہے. ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق وہ نہیں ہے جو صحابہ کا تعلق تھا. آج وہی تعلق پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا اور عمل کرنے کا، وہی تعلق زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اسی کو زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اگر لائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اونچا کر دے گا جس طرح ان کو اونچا کیا. اور آج جو ہم بھگت رہے ہیں یہ اس قرآن سے اعراض کا عذاب بھگت رہے ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو میرے ذکر سے منہ موڑتے ہیں ان کی زندگی کے گزران ہم تنگ کر دیتے ہیں. معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. یہاں قرآن سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، قرآن پر عمل نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے. قرآن کا اصل حجر یہ ہے کہ انسان قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دے. قرآن نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انسان ان سے بچے، جن چیزوں کو حکم دیا ہے انسان ان کی پابندی کرے، جو آداب سکھائے ہیں ان کی پابندی کرے. جو لوگ قرآن کے آداب سے آراستہ تھے وہ لوگ تو ایسے تھے کہ ان کے پاس بیٹھ کے اور ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا. قرآن کا پڑھنا وہ پڑھنا ہے کہ جب آپ پڑھنے والوں کو سنیں تو آپ کے دل کے اوپر یہ اثر ہو کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کی خشیت اس کے اوپر طاری ہے، اور جو خشیت اس کے اوپر طاری ہے وہ آپ کے اوپر بھی طاری ہو جائے. اللہ کا خوف اور خشیت انسان کو پگھلا کے رکھ دے. یہ قرآن پڑھنا ہے، یہ قرآن سننا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہی قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا بھی ایسے ہی تھا.
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا پڑھنا نصیب فرمائے اور عمل کرنا نصیب فرمائے. انہوں نے قرآن پر عمل کیا تھا، قرآن کے مطابق زندگیاں بنائی تھیں، اور قرآن مجید ان کا رہنما تھا. وہ ہر لمحے یہ دیکھتے تھے کہ اس موقع پر قرآن میرے لیے کیا رہنمائی دیتا ہے. آج ہم پڑھ تو لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ چلو قرآن کے الفاظ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، قرآن کے الفاظ کی تلاوت تو کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی بڑی غنیمت بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. قرآن مجید کو پڑھنا، اسے سمجھنا اور عمل کرنا. قرآن کی اصل تلاوت یہ ہے، حق کا تلاوت ہی، اس پر عمل کیا جائے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، حق تلاوتہ. عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اولئک یؤمنون بہ، یہ ہے قرآن کی تصدیق، یہ ہے قرآن پر ایمان، اور یہ ہے قرآن کی تعظیم کہ انسان اس کو امامہ آگے رکھے اور پیشوا بنائے کہ اس کا ہاتھ پکڑے کی جنت میں لے جائے گا. اور جس نے اسے پشتے پشت ڈال دیا، لوگ ویسے تو پیٹ کرنے سے بڑا پرہیز کرتے ہیں کہ پیچھے قرآن رکھا ہوتا ہے، لیکن ساری زندگی کبھی قرآن کو دیکھا ہی نہیں، قرآن کہتا کیا ہے، اس کی کبھی پرواہ نہیں کی. تو جو اس کو پیچھے پھینک دیتا ہے، یہ اس کو ہانک کے جہنم کی طرف لے جائے گا. قرآن بہت بڑا سفارشی بھی ہے اور بہت بڑا اعزاز بھی ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ انسان کے خلاف حجت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو، ہر شخص اٹھتا ہے صبح سویرے اور نکلتا ہے، فبائع نفسہ، اپنے آپ کا سودا کرتا ہے. کوئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، میرا سب کچھ تیرے لیے، اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو دے دیتے ہیں. اور کئی لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور شیطان کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں. کئی دنیا کے مفادات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. فبائع نفسہ، اپنا سودا کرتے ہیں، فموتقھا و موبقھا، کوئی اسے آزاد کر لیتا ہے اور اسے برباد کر لیتا ہے. اور فرمایا القرآن حجت لک، یہ قرآن تیرے لیے دلیل ہے، تیرا وکیل ہے، یہ تیرا محامی ہے، یہ قیامت والے دن تیرا سفارشی بنے گا. اگر تو نے اس کے ساتھ تعلق بنا لیا، تعلق استوار کر لیا، وہ تعلق تیرے دل میں قرآن ہو، تیری زبان پہ قرآن ہو، تیری زندگی میں قرآن ہو اور تیرے دماغ میں قرآن ہو، تو نے اس کے ساتھ تعلق بنا لیا تو یہ تیرے لیے حجت ہے. قرآن آئے گا اور وہ لوگ آئیں گے جو قرآن پر عمل کرتے ہیں. آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں اور قرآن اپنے عمل کرنے والوں سے اللہ کی بارگاہ میں اصرار کر کے، سفارش کر کے ان کی نجات کا سامان کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کو تیرے لیے حجت بنا دے گا. اور اگر قرآن سے منہ بڑا ہوا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے فرصت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، پتہ نہیں کن چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بھیج کے تیرے اوپر حجت قائم کر دی ہے. اللہ کے رسول کی رسالت اور اللہ کی یہ کتاب ہر انسان کے اوپر حجت ہے، ہر انسان کے اوپر حجت ہے کہ یہ اللہ کا کلام موجود تھا جسے اللہ نے آسان کیا ہوا ہے نصیحت کے لیے، آسان کیا ہوا ہے. لیکن میں اسے کھولتا ہی نہیں، اس کی طرف آتا ہی نہیں، اس کو سمجھتا ہی نہیں. اس میں میرا قصور ہے، اللہ کا تو کوئی قصور نہیں. اللہ رب العزت نے اس کو مصحف کے اندر بھی محفوظ رکھا ہوا ہے اور ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہوئے ہیں جو اس کی خدمت کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہیں. میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی رنگینیوں سے اور دنیا کی ان تمام دلچسپیوں سے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کر دیا ہے. یہ لوگ وہ ہیں ان اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. یہ پوری دنیا میں وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، اور اللہ والے ہی نہیں، صرف اللہ کے خاص الخاص ہیں. یہ اللہ کے خاص الخاص بڑے عجیب لوگ ہیں. ان لوگوں سے محبت کرنا، ان لوگوں کی تقریب کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کی تعظیم کرنا ہے. اللہ کہتا ہے ان کی تعظیم میری تعظیم ہے، ان کا اکرام میرا اکرام ہے. اور جس مالک نے ساری عزتیں بخشی ہیں اس کی عزت نہ کرے انسان، اس کی بڑائی نہ مانے، اور اس کی بڑائی ماننے اور اس کی تکریم کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی قرآن کے خادموں کی عزت کی جائے اور ان کی تکریم کی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمارے رویے ہیں ان رویوں کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مجھے پتہ ہے آپ کے مزاج کا اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اڑتے بھی ہیں اور چڑھتے بھی ہیں، لیکن میں نے بات کہنی تھی، امانت تھی میرے دل میں، میں نے آپ کو کہہ دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار على وجه يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا حجة وإماما واجعله لنا شافعا مشفعا واجعله لنا حجة وإماما يا رب العالمين. اللہ قرآن کو ہمارا پیشوا بنا دے، ہمارے لیے ہدایت بنا دے، ہمارے لیے نور بنا دے. اللہ ہمارے لیے حجت و برہان بنا دے، ہمارے لیے سفارشی بنا دے. اللہ قرآن کو قبر کا ساتھی بنا دے، حشر کا سفارشی بنا دے اور جنت میں رفع درجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ اس قرآن سے تعلق نصیب فرما، وہ تعلق جو محبت والا تعلق ہے. تیرے بندوں نے کہا ہے کہ جو تیری محبت کا پیمانہ جاننا چاہتا ہے کہ تیری محبت اس کے دل میں کتنی ہے، وہ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لے کہ اس کے دل میں قرآن کی کتنی محبت ہے. جو محبت قرآن کا گراف ہے وہ اللہ کی محبت کا گراف ہے. یا اللہ اپنی محبت بھی نصیب فرما، اپنے کلام کی محبت بھی نصیب فرما، اپنے رسول کی محبت بھی نصیب فرما، اور جو تیرے رسول کے دین کے اور تیرے قرآن کے خادم ہیں ان کی محبت بھی نصیب فرما. یا اللہ جس بھائی بہن نے بزرگ عزیز نے جس دعا کے لیے کہا ہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں. تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے، ان میں قرآن کے قاری، قرآن کے معلم اور قرآن کے خادم بھی ہیں، دین کے خادم بھی ہیں، اہل خیر بھی ہیں جو دین سے تعلق رکھتے اور دین کے لیے خرچ کرنے والے ہیں. اللہ جو آس مراد لے کے آئے ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے. اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد دے دے. اللہ جن کے نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ اس ملک کو دین کے راستے کے اوپر لے آ، اسلام کی راہ کے اوپر لے آ. اس کے حکمرانوں کو، اس کے مالداروں کو، اس کے ذمہ داروں کو، اس کے مزدوروں کو، اس کے تمام لوگوں کو جو مسلمان ہیں، یا اللہ انہیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کی حفاظت بھی فرما اور اس کو دین کا گہوارہ بنا. اور جو دین کے اداروں کے لیے اور دین کے مراکز کے لیے اور دین کے تعلیم گاہوں کے لیے یا اللہ بری سوچیں رکھتے ہیں، برے منصوبے رکھتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ انہیں راہ راست نصیب فرما. اللہ ان کی فکر اور عقل کو سیدھا کر دے. اے اللہ ان کی عقل و فکر کو سیدھا کر دے. اللہ یہ کجیاں ان کے دلوں سے دور کر دے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. ہمیں ہدایت کے اوپر استقامت نصیب فرما. اللہ جو مانگ سکے ہیں وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں بہتر ہے وہ بھی دے دے. ہم وہ خیر مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اس سے ہماری جھولیاں بھر دے. اور ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہ ہمیں اسے پناہ دے دے. یا اللہ یہ جو ہمارے عزیز دین پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا ہے، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ انہیں اس دین کے راستے میں قبول فرما. صدق و اخلاص کے ساتھ اس راستے میں خدمت کرنے کی، چلنے کی اور اس کو فروغ دینے کی، اس کے احیاء اور اس کے تحفظ کی یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما. ان کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ان محسنین کے لیے جو ان کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو ان کی محبت رکھتے ہیں اور ان کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا. اور جتنے بھی ہمارے محسنین معاونین ہیں یا اللہ ان کی حسنات قبول فرما، مالوں میں برکت عطا فرما، صحت اور زندگی میں برکت عطا فرما، اولادوں کو نیک بنا، فرما بردار بنا، اور اولادوں کے اندر بھی دین کی محبت قائم رکھ، نسلوں کے اندر بھی دین اور ایمان قائم رکھنا. یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کے راستے پہ استقامت نصیب فرما، دین پہ چلا، دین کے اوپر دین سے تمسک اور دین پہ استقامت نصیب فرما. اور یا اللہ کفر اور شرک کی راہوں سے، الحاد اور دہریت کی راہوں سے اور فسق و فجور کی راہوں سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا وللمحسنین جميعا یا رب العالمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات
الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين يا رب العالمين.